بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذوالفقار علی شاہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میری ٹاپک جو ہے خیبر پختونخوا میں میگا پروجیکٹس۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس صوبے میں یہ دوسری مرتبہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب جب اس صوبے میں چیف منسٹر تھے تو اس نے اپنے آخری سال میں پشاور میں جو ایک طویل عرصے سے جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا، اس کے حل کی غرض سے بی آر ٹی کے نام سے ایک میگا پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا، اور اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ 3 مہینے کے اندر کمپلیٹ کی جائے گی۔ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی تعاون سے بہت بڑا پروجیکٹ تھا، تقریباً 28 کلومیٹر ہے یہ چمکنی سے لے کے کارخانوں مارکیٹ تک۔ تو اس میں اس دوران جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا تھا کہ یقیناً یہ ایک مشکل پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہ شہر کے اندر بن رہا ہے اور اس میں ڈیورنگ دی کنسٹرکشن پیریڈ اور لوگوں کے بڑے مشکلات ہوں گے۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر مشکل کے بعد انسان کے لیے راحت بھی ہوتی ہے، اور آج وہ ثابت ہو رہا ہے کہ یقیناً بی آر ٹی جو ہے یہ اس پشاور کے عوام کے لیے یقیناً ایک گیم چینجر ہے، اور اس کے بننے سے کافی حد تک لوگ خوش بھی ہیں، اور ان کو ایک طویل انتظار کے بعد ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ ملا ہوا ہے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے خلاف بہت باتیں ہوتی ہیں، بلکہ شروع دن سے الیکشنز کے دنوں، الیکشن کے بعد بھی جب یہاں دوسری مرتبہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو ہمارے سوشل میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں اور عوامی سطح پر پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے اس کی شدید مخالفت ہوئی ہے، اور اس پہ کرپشن کے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے۔ یقیناً اس میں کرپشن ہوئی ہوگی، میں نہیں کہتا، میں آج کسی سیاسی جماعت کا نہ کوئی اسپوکس پرسن ہوں، نہ کوئی اس کی کسی سیاسی جماعت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اور بینگ اے جرنلسٹ، اور میں اس دارالحکومت میں، اور ہم بھی فار دی لاسٹ 22 ایئر ادھر دارالحکومت میں صحافت کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں ماضی میں وہ ٹرانسپورٹ کے بڑے مشکلات تھے۔ ایک جی ٹی ایس بس ہوتا تھا، وہ بھی بند ہو گیا، تو پھر یہاں جو ہے نا بڑے عوام کو مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ جو ہے نا کہ ایک اچھا سروس ملا ہوا ہے، لوگ بڑے خوش ہیں۔ اور اگر کرپشن کے حوالے سے بات کی جائے، اگر اس میں کرپشن ہوئی بھی ہے تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں تحقیقات کریں، اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی اس میں کرپشن میں ملوث پائے اس کو سزا ملے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے افتتاح کے 1 مہینے بعد کچھ ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پہ جب یہ بند کر دیا گیا تو ایک رپورٹ ہمیں موصول ہوئی، تو اس میں کہا تھا کہ یہ اس 1 ماہ کے پیریڈ میں تقریباً 33 لاکھ کے قریب پیسنجر نے اس میں سفر کیا، اور اس میں جو زو کارٹ لینے والے جو ہیں وہ تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب تھے۔ اور اس کے بعد 1 مہینے میں وہ لوگ نے بڑے محسوس بھی کیا کہ جب یہ 1 مہینے کے لیے بند ہوا تو جب دوبارہ اس کا آغاز ہوا ہے تو آپ لوگ خاموشی سے سفر کر رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے آج اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ بی آر ٹی کیسے بنا ہے، اس پہ کتنے اربوں روپے خرچہ ہوا ہے، لیکن وہ کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے، بلکہ باہر بیٹھ کے اس کے خلاف اب بھی مسلسل بول جا رہے ہیں۔ کوئی اس کو قبرستان کا نام دے رہا ہے، کوئی اس کو کھڈے کا نام دے رہا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس کسی کے پاس شواہد ہیں تو وہ بے شک اس کو نیب کے پاس لے جائیں، اور نیب کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ اس کی تحقیقات کرے کہ آیا اس میں جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جو عوام کے مفاد کے جو پروجیکٹس ہوں تو ہمیں آنکھیں بند کر کے ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔
اور دوسرا بڑا پروجیکٹ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسی پی ٹی آئی کی حکومت میں اعتباد فلائی اوور تھا، اس سے بھی بہت اچھا اثر پڑا ہے. اس سے خوبصورت اعتباد جدید بستی بھی ہے، اور وہاں سے کارخانوں مارکیٹ میں وہ افغانستان تک یہ روٹ جاتا ہے. اب یہ مرج ڈسٹرکٹ بھی ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ قبائلی جو شامل ہوئے ہیں اضلاع، یہ خیبر اضلاع، یہ افغانستان تک جاتا ہے. وہاں بھی کافی ٹریفک کا مسئلہ ہوتا تھا، اب اس میں بھی کافی بہتری آئی ہوئی ہے. اور تھرڈ جو بڑا پروجیکٹ جو ہے یہ پہلی مرتبہ کسی صوبے نے بنایا ہے، سوات موٹر وے. اور سوات موٹر وے نے یقیناً میں دیکھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس سے تو انقلاب آیا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. کیونکہ موجودہ حکومت بھی ٹورزم کی بات کر رہی ہے، لیکن اچھی بات ہے. لیکن پچھلے سال کورونا کے باوجود بھی اتنے بڑے تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. پہلے یہ روڈ نہیں تھے. سوات، کالام، یہ جتنے سیاحت افزا مقامات ہیں، ہمارے ملاکنڈ ڈویژن کی خوبصورت ویلیز ہیں، وہاں جانے کے لیے ٹورسٹ کو بڑے مشکلات ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے نا تقریباً 2 آورس کی ڈرائیو میں، 3 آورس میں وہ سوات موٹر وے سے ہوتے ہوئے سوات وہ ملاکنڈ، دیر، چترال جانے والے وہاں پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اور ابھی اس کا فیز 2 بھی بن رہا ہے. اور یقیناً جو ہے یہ کالام تک، اگر سوات تک یہ کمپلیٹ ہو جائے اور دوسری سائڈ پہ چکدرا، دیر، چترال موٹر وے بھی بن جائے، تو اسے یقیناً نہ عوام کے کو ٹرانسپورٹ کی سہولت میں اثر آئے گی، بلکہ ہمارے ٹورزم کی پروموشن کے لیے بھی یہ ایک بہت خوشگوار تبدیلی ہوگی. بہت مہربانی، بہت شکریہ.